الحمد لله العزيز الودود والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله الشريف المسعود وأصحابه المعروفين بالصدق والعدل والحياء والجود أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله تمام احباب مل کے درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام خطیب پاکستان مقرر شرعی بیان منبع غیرت حامی حق و صداقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نسیم محمد صاحب چشتی زید و مجدہ حضرت علامہ مولانا محمد علی احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ میرے ہم مکتب ہم مشرب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا اے روحانی جلسہ بزرگوار حاجی محمد منظور صاحب چشتی بھائی محمد استخار صاحب ڈاکٹر اشفاق صاحب چشتی برادران دی طرف ہوئے انعقاد پذیر ہے جس دے اندر اساں تمام اللہ دی رضا واسطے حاضر ہوئے ہیں میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اسا سارے مسلمانوں جس طرح حاجی صاحب قبلہ نو دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے دوارے تے بلا رہے ہیں
دعا کرنے ہیں جڑے پہلی باری گئے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی حج بیت اللہ اور گنبد خضرہ دی حاضری نصیب فرمائے، اور جڑے جا چکے نے انہوں واسطے بار بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بارہا مرتبہ زندگی دے کثیر لمحات جڑے نے وہ محبوب کریم دی بارگاہ دے اندر گزر جان، تے اصل سائی وہ سا نے۔ میں جناب دے سامنے تانوں اس گل دا پتہ ہے کوئی خوشامد نہ سا کرنے ہیں تے نہ سانوں یہ عادت ہے، اور نہ ہی سا اپنے بزرگاں کو لئے سیکھے ہے، جو حقیقت ہوئے اللہ دے فضل نال اوہی بیان کرن دی کوشش کری دی ہے۔ اس کلالہ لکھو دے ہوتے تقریر کرنا حقیقت بات ہے، بڑا مشکل جا کام ہے۔ میں اپنے لفظ نہیں کہہ رہا، میں نے کچھ سنگیاں نے کہا یار فلاں خطیب دا وقت لے کے دیو، جدو میں انہوں کلالہ لکھو دا دساں دے کہندے نے نہیں اوتھے نہیں جانا۔ میں پوچھا یار خیر ہے، کہندہ بھاجی جتے خطابت دے شاہ سوار بیٹھے ہومن سانو ہوتے جان دی کیڑی لوڑ ہے۔ یہ حقیقت علماء دے یہ لفظ ہیں۔ میں جنہوں بھی فون کیتا، جنہوں بھی دوستان نے میں مجبور کیتا انہاں آکھیا، میں آکھیا یار گل سنو، وہ اپنا حق ادا کر رہے نے، تسی اپنا حق ادا کر رہے جو تو آڈے کو لے ہو دے آؤ۔ میں انشاءاللہ العزیز ایتھے کوئی خطابت میں نے تے کرنی بھی نہیں ہوں دی، میں ایک آدنا جا طالب علم ہاں تے انشاءاللہ العزیز بس ایک سبق سنانا چاہنا حاجی صاحب دی بارگاہ دے اندر، تے انہاں نو عرض کرانگا کہ بس جدو بیت اللہ سامنے ہوئے تے بیت اللہ شریف نہ بولو کوئی مسئلہ نہیں یار، جدو بیت اللہ شریف سامنے ہوئے ادھرو میرے آقا دا دوارہ ہوئے، حضور دا روضہ رسول ہوئے، بس اینا مجرمان دا اینا چیز نو وچ رکھ کے سلام پیش کر دے آجے، ساڑی بخشش دی دعا کر دے آجے، بس ساڑا یہی پیغام ہے۔ میں جناب دے سامنے انشاءاللہ العزیز مختصر جے وقت دے اندر زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرانگا۔ اجازت ہے بھئی؟ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام نو دنیا تے بھیجن دا مقصد کیے، میلاد سن دے راندے ہو، بڑے بڑے نعت خان، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیری بیان خطیب تو سن دے راندے ہو دوستو، اپنے تا آپا سن دے رہنے ہیں، کئی بغانے بھی سن دے رہنے ہیں، یہ غلطی نہ کریا کرو۔ ایتھے میں حضور دے یار دا ایک فرمان پیش کرانگا موت ابن امام مالک دے بچوں، توڑا دل گواہی کہے گا اسی کنہ دیاں سننیاں نے تے کنہ دیاں نہیں سننیاں، انشاءاللہ العزیز وہ آگے چل کے میں عرض کرانگا۔ دوستان گرامی گل اپنے دی سننی ہے بیگانے دی، تے اپنا تیرا او ہے جڑا اپنے آدھا ہے، اپنا تیرا او ہے جڑا اپنے آدھا ہے، تے او اپنے کون نے وحدہ لا شریک دی ذات ہے، او دے محبوب کریم دی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، اے ساڑھے اپنے جنہ اللہ تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کم و بیش 313 رسول کم و بیش دنیا تے جلوہ فرما ہوئے تشریف لے کے آئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام دا مقصد ایک عبادت وحدہ لا شریک دی،
اطاعت فرما برداری اسے رب ذوالجلال دی، اس تو علاوہ سجے کھبے کسی نو نہیں جان دینا۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان دیتا ہے اپنے حواریاں نو، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دیتا ہے اپنے حواریاں نو، نہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے حواریاں نو جان دیتا ہے۔ افسوس ہے یار آج تم محمد عربی دا غلام ہو کے تے غیراں دے بوہاں تے جامے تے پھر گل پھاپدی تے نہیں نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر انبیاء علیہ السلام دے دنیا تے جلوہ فرما ہون دا مقصد بیان فرمایا۔ دوستو ایک ہے ولادت، ایک ہے رسالت۔ موجودہ نہ دسن لگے ہیں، ولادت سب مناتے ہیں، رسالت کوئی کوئی مناتے ہیں۔ ولادت شریف سب مناتے ہیں، رسالت کوئی مناتا ہے۔ علماء خطبہ حضرات تشریف فرمانے، طلباء بھی بیٹھے نے۔ ایک ادنا جا طالب علم ہو کے اپنی ایک گل عرض کرنا چاہنا، ولادت دے متعلق ساڑھے علماء دا سیر دیاں کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے۔ سبل الہدا تو لے کے چھوٹیاں کتاباں تک، چھوٹیاں کتاباں تو لے کے منتہا آخری کتاباں تک یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک دا وقت ہویا، اس وقت رب نے جو کچھ ظاہر فرمایا اس نو ذکر کرنا، انو ذکر ولادت آخرے نے۔ رسالت کیا ہے؟ کلمہ پڑھ دے ہو سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیڑا سنیاں لا یا ڈھائی میل آڑا؟ سنیا آہو وہ ڈھائی میل آڑے کلمے نو پڑھنا پاوے تے میرا خیال ہے 1 to 5 موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ ایڈا لمبا سفر کرنا ہے انہوں پڑھن واسطے بھی کلمہ وہی پڑھنا ہے جڑا ابو بکر نے پڑھیا ہے، کلمہ وہی پڑھنا ہے جڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پڑھیا ہے، کلمہ وہی پڑھنا ہے جڑا سنورین عثمان غنی نے پڑھیا ہے، کلمہ وہی پڑھنا ہے جڑا شاہ حیدر کرار نے پڑھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر دوستو، رسالت کس نو آخدے نے؟ لغت دیاں کتاباں دے اندر، عقائد دیاں کتاباں دے اندر، اصول دیاں کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے جتے لفظ رسول آوے، رسول کہندے نے مرسل دے معنی دے اندر ہے۔ مرسل کنو آخدے نے؟ فرمایا النبی الذی ارسل الیہ دین و کتاب۔ فرمایا نبی رسول ہوندہ ہے، اگرچہ اس تعریف میں بعد نے نبی کو علیحدہ تعریف کی اور رسول کی علیحدہ تعریف کی، لیکن یہ بات میں رکھو، رسول اسے کہتے ہیں جو اپنی کتاب اور اپنا دین لے کے آئے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یار دین تے کتاب ہے کیا ہے؟ کتاب تے الحمدللہ ساڑھے کور اللہ دا قرآن ہے، الحمدللہ والناس تک تے حافظ پکائی پھر دن، مولوی پڑھی پھر دن، یاد کی تھی پھر دن، تفسیرہ پتہ نہیں کی عربی دے او شیخ بنے بیٹھے نے کہ جدی کوئی مثال نہیں۔ لیکن گل سنو دوستو، ام الکتاب قرآن دی بنیاد تے جڑ جنہوں آکھیا گیا او کنی آیات نے قرآن دیاں؟ 560 آیات مبارک۔ کنیاں؟ بولو نہ بولو یار، تسی بولو، محبت نہ بولو، سبحان اللہ۔ 560 آیات مبارکہ۔ وہ 560 آیات مبارکہ دے وچ ساڑھے سنی حنفی علماء دے وچ ملا جیون رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، انہاں ایک کتاب لکھی تفسیرات احمدیہ، ان دے اندر انہاں نے اس 500 آیات نو جمع کر کے انہاں دے محکمات جڑے حکم نے انہاں نو واضح اور اجاگر فرمایا ہے۔ اصل بنیادی باقی قصائص، وعیدات، عذاب دیاں خبراں، نعمتاں دیاں خبراں، جنت دے وعدے، اے جو کچھ کیتے گئے نے او ایک طرف، جنہی قرآن دی بنیادی جڑ اصول، یعنی قرآن دی بنیادی آیات جنہوں قرآن نے ام الکتاب آکھیا ہے، او کنی آیات نے دوستو؟ 560۔ او 560 آیات مبارکہ محکمات نے، او حکم ہو، او کتاب ہو گئی، او اصل ہو، جڑ ہو گئی، بنیاد ہو گئی۔ پیچھے رہ گیا قرآن پاک دیاں باقی آیات، وہ عمل واسطے نہیں نے، انہوں نے پڑھ کے یاد کر کے عبرت حاصل کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے موسیٰ علیہ السلام دا انکار کیتا، انہوں دا کی حال ہویا؟ نوح علیہ السلام دی قوم نے انکار کیتا، انہوں دا حالات کی ہوئے؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ دے پیغمبر، انہوں دی قوم نے نافرمانیاں کیتیاں، انہوں دا عذاب قرآن دے وچ موجود۔ سارے انبیاء علیہ السلام دے قصص قرآن مجید دے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ مشہور تو پڑھ دے رہندے ہو، سن دے رہندے ہو، وہ بھی قرآن مجید دے اندر موجود ہے۔
ہن کتاب دا پتہ لگ گیا کہ اصل کتاب کیا ہے، لیکن انکار ایک لفظ دا بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان پورے قرآن تے رکھنا ہے، لیکن محکمات جڑی آیات نے انہاں دی عرض کر رہے ہیں 560 آیات مبارکہ نے، باقی پورا قرآن اسا دل و جان نال مننے ہیں، سب نو اللہ دا کلام تے وحی خدا کہنے ہیں، لیکن یاد رکھے سنگیو کدے اللہ دا قرآن کسے قوم دا بھی واقعہ آ جائے اس تو عبرت حاصل کرنا اے کامل مومن دا حق بندا ہے۔ کتاب دین کنو آخدے نے، جو کچھ رسول دنیا تے لے کے آئے اپنے صحابہ نو دیتا، کتاب تے بعد نازل ہوئی۔ بخاری شریف دے اندر جس طرح ہوندا ہے، کتاب الوحی دے اندر مفسرین نے یعنی محدثین نے اس دے اوتے کلام فرمایا ہے۔ میں جناب دے سامنے اتنی عرض کرنا چاہنا دوستو، قرآن مجید ترتیب نال اتردا رہا، حضور مکے گئے قرآن مکے اتریا، حضور مدینے گئے قرآن، حضور حضرت نے سفر اچ نے غار اچ نے جتھے جتھے حضور چل دے گئے اللہ اوتھے ہی قرآن اتاردا گیا۔ افسوس ہے یار، گل سمجھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تختیاں عطا فرمانیاں سن توریت دیاں، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا موسیٰ ایتھے نہیں کوہ طور تے آ، کوہ طور تے آ، تے ایتھے حضور اپنے بسترہ استراحت دے ہوتے آرام بھی فرماون تے اللہ قرآن اتار دیں دے، جس حال دے اندر بھی حضور ہیں نے اللہ قرآن اتار دیں دے۔ خیر دوستو، جو کچھ محبوب لے کے آئے عقیدہ اس نو دین آکھیا جاندے ہیں۔ ہن رسول کتاب اور دین یہ دو چیزاں سچی دسیا جے، ذکر ولادت تے سب کر رہے نے، گلیاں چ بازاراں چ ہٹیاں تے بٹھیاں تے دکاناں تے سجے کھبے پتہ نہیں کی جلسے جلوس کر کے تے بڑے بڑے وڈے وڈے میلاد مناندے پے نے، کہتے رسالت والے پاسے بھی آئے نے۔ ہن رسالت کیا ہے او میں جناب دے سامنے اللہ دا قرآن پہلے پڑھنا پھر فرمان مصطفیٰ سناواں گا، بس مختصر دے وقت دے اندر اجازت چاہواں گا، بولو ذرا محبت نہ سبحان ارشاد ربانی فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ دا پاک کلام پڑھی 5واں سپارہ آیت نمبر 64 آیت نمبر اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ رب پروردگار فرما رہا ہے اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ گل سمجھا جائے اللہ رب الجلال فرما رہا ہے وما ارسلنا من رسول، کلام حسر دنال سرے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ گل سمجھے اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ تھوڑا کا مسئلہ سمجھا رہا سنو، جب اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی رسول دنیا میں تشریف لے گئے، ساڈے لچکت بات نکالو، آدم علیہ السلام آئے، انہوں دی مننی حکم رب دا نام، حضرت شیس علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرمائے، انہوں دی مننی حکم اللہ دے نال۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آن، انہوں دی مننی حکم رب ہی جلال دے نال۔ اگر پاک موسیٰ پیغمبر آئے مننی انہوں دی اذن رب دائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے مننی یوسف دے اذن ادلے سورہ اور جلال پوچھنال سن دیا دے، اور جب نبیوں دی مننی
رب دے شرطا تے کھلا نہیں چھڑدا آندا میرے اذن دے نال مننی ہے اج مولوی دی مننی ہے تے اپنی مرضی نال دی مننی ہے اپنی مرضی نال راہ دی مننی ہے اپنی مرضی دے نال اگر کسے دنیا دار لیڈر دی مننی ہے اپنی مرضی دے نال نہ ابو بکر نو پوچھیا نہ عمر نو پوچھیا نہ عثمان ذوالنورین نو پوچھیا نہ حضرت مولا علی نو پوچھیا نہ داتا حضرت نو پوچھیا نہ میرے نو پوچھیا نہ دین دے کسے رہبر نو پوچھیا زندگی آگیا جس چوک چوک جس نور دے آگیا جس ہٹیاں بٹھیاں دے آگیا او تجا کے کھلو گئے او تو نچا 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 سی نچا پتیاں اللہ دے نبیان دی مننی ہوئے تے حکم رب دے نال ہوئے اور سونیا توجہ کرا کہ میرے رب نے کی فرمایا فرمایا میرے نبیان دی مننی ہے انہاں رسولوں نے بھیجے ہوئے اس واسطے انہاں نے فرما برداری کی جائے اور کوئی نبی کوئی رسول اللہ دے حکم دے خلاف نہ حکم کر سکتا ہے نہ کر دینے نہ کسی کیتا ہے اللہ دے کسی نبی نے جڑا حکم نہیں کیتا جڑا قرآن حدیث شریعت کے خلاف ہوئے اپنی لیاتی کتاب کے خلاف ہوئے جڑا حکم کیتا ہے اللہ نے حکم نال سنائے اے نہیں آکھیا میرا حکم ہے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا میرا حکم ہے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا میرا حکم ہے سب نے یہی آکھیا اللہ دا حکم ہے رب ذوالجلال دا حکم ہے ان گل سمجھدا جامی میرے پاک رب ذوالجلال نے اتوار ہوئے جنہ دا نام حضرت عبادہ ہے اے وہ قبول محبت نا سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی کتاب ہے جس کا نام موطا امام مالک نے لکھی ہے حدیث دی سب کے پہلی کتاب لکھی جانا لی اس لوہے زمین پہ آسمان تھلو دے اخر لکھی چنالی کتاب اس طرح موطا امام مالک دی کتاب ہے امام بخاری دی استادہ میں چنے سورے میں عجز المسالک دی چپڑ لگیا ہوں سورے نبی نے تیارے او جیڑا کسی دی نہیں سرنا ایک اپنے یار دی سرنا کسے پاسے کان نہیں دھردا کسے پاسے سجے کھبے نہیں ہوندا جو حکم خدا رسول دا ہے اسے تے پیرا دیندے نے میرے پاک نبی دے یار دا فرمان سنو جی ہے دو کہ بولو سبحان اللہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے سونے نبی دے یار نے آپ فرماندے نے میں اپنے باپ کو سنائے قسمت آلہ باپ ہے اس نے باپ پتر کہہ رہا میں اپنے باپ کو سنائے باپ صحابی ہے پتر بھی صحابی ہے حضور بھی صحبت میں یاری آپ فرماندے نے میں اپنے باپ کو سنائے میرے باپ نے میرے دادی کو سنائے کی سنیا ہے آپ فرماؤں نے کالا بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی اليسر والعسر والمنشط والمکرائے واللہ ننازع الامر اہلہ سونے نبی دا یار فرماؤں ہے اسا سونے رسول دی جدو بیعت کی تھی ہے جدو سونے آقا کریم دی بیعت کی تھی ہے کس گل اتے کی تھی ہے سونیوں توجہ کرے آجے فرمایا با یا نا رسول اللہ جدو اسا سونے مدنی دے ہتھاں چے ہاتھ دیتے نے جدو سونے مدنی دے ہتھاں میں چے ہاتھ دیتے نے فرمایا اس گل اتے دیتے نے علی السمع والطاعت سونے سنی تیری ہے فرما برداری بھی تیری کرنی ہے سننی بھی تیری ہے فرما برداری بھی تیری کرنی ہے گل سمجھا جامی اے سنن دا کی مطلب
یار نبی دے جدو جنگا جاندے نے کافراں نال ہم کلامی ہو جاندی کافراں دیاں سن دے نے غیراں دیاں بھی سن دے نے بگانیاں دی بھی سن دے نے کدے ابو جہل دیاں سننیاں پہ رہی ہیں کبھی ابو لہب دیاں سننیاں پہ رہی ہیں ایک ہی فرمایا اسی سنیا گلاں تے سارے دیاں سندے نے اے راز کی حکمت کی پہلے اللہ دا قرآن سناواں پھر لا سمجھاواں گا بولو محبت نہ سبحان اللہ اللہ کافران دے بارے فرماؤں ہے پہلا سپارہ پڑھ دے ہو بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم فرمایا میرے رب جلال نے ایسا انہاں دے دلوں تے مہر لا چھڑیا سنیا ابو جہل بھی سن لے ابو لہب بھی سن لے عتبہ بھی سن لے شیبہ بھی سن لے اے مکے دے جتنے مشرکین نے سارے سن لے تیرا قرآن فرمانے میں مہر لا چھڑیا نے سن بھی نہیں سارے امت تفاصیل میں لکھے سنتے ایک سنی اچھی بھی سننی بری بھی سننی جاہی سننی نجاہی سننی ایک اطاعت نہ سننا ایک فرما برداری نہ سننا ایک من پہ سننا ایسی ایک گل کرنی ہے کہ آدھے یار بلی اللہ پہ سنو برکی کر دے کرنی اپنی مرضی مننا دے اپنی مرضی کرا دے سنت لو سورہ دے سے جاتے سے دیکھو دے سے کہ تماشے بات لوندن کی شہری راست لوندن تو کوئی نگریہ لے کے آنا تو کوئی نگریہ لے کے آنا لیکن قسم خدا بھی کر کے آنا اے مجھے نگریہ لے آنا رہے سارے اسلام دے اندر اگر ظاہر کلمہ پڑھن تو اسلام آخدائی ایک کوئی مان نے کیونکہ اندر نہیں منایا میرے پاک رب نے فرمایا اے میرے محبوبہ رب کریم حکمے فرمایا اس ابو جہل کن ہے سننے ابو لہب کن ہے سننے اکھیں میں دکھنا نہیں وہ سنیا ظاہر میں دکھنا ہے اپنے باپ کو جانا ملتا ہے اپنی اولاد کو جانا ملتا ہے اٹھنا بیٹھنا سارے دنیا میں کم کر رہا ہے پر کیا نے رب فرمایا سننے نہیں رب فرماؤں ہے سن دے نہیں ہو پتہ لگیا سننا ہر ایک سننا فائدہ نہیں دیندہ وہی سننا فائدہ دیندہ ہے جڑا من کے سنیا جاوے جڑا گردن جھکا کے سنیا جاوے وہی فائدہ دیندہ ہے قسم خدا دی کرنا رب جلال نے فرمایا اے میرے یارو اے میرے محبوب یارو یاد رکھنا دے اگر خالص کافر فرمے نے انہاں دے کن ہے سننے نہیں آنکھ ہے دیکھنے نہیں پر پردے میں چلپیٹ کتا گیا ہے سورہ رال کیے فرمایا سبحان روخنے ہے پر یاد رکھنے ابو جہل نے دیکھنا ہے سارے علی بکر نے دیکھنا ہے ابو لہب نے دیکھنا ہے سارے عمر نے دیکھنا ہے سارے عمر کافر دا ویکھنا ہے سارے عثمان تے علی دا ویکھنا ہے سنا اج کل ویلے اینا بھولی سنی مسلماناں دا سادہ لوگ عوام دا سنا ہے مولویاں دا سنا ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضور قطب الوجود خواجہ محمد شفیع لجپال امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سن دے سارے نے اپنے بھی سن دے بیگانے بھی سن دے حقیقت عرض کر رہے ہیں توجہ بے ممبر رسول سے بیٹھ کے گل کرنا گیا توجہ سارے مولوی جو تو مسلح تے بیٹھے ہوں قرآن لے جائے نہ دے سر تے رکھ
موری سچی دس ہوئے چشتی صحیح آندے نہیں اگل سبحان اللہ فیصلہ ساڑھے کل نہیں ساڑھے کسی درویش فیصلہ نہیں کرنا اللہ دا قرآن کرے جی جی انہوں نے کہا ممبر مسلح رسول تے بیٹھے ہیں یا ممبر رسول تے بیٹھے ہیں جتھے بیٹھا ہوئے اے میں قرآن لے جا بھری جڑی مسجد مجلس دے وچ محفل دے وچ انہوں نے کہا سر تے قرآن چا رکھ تے سچی گل دس دے انہاں دی گل سچی ہے یا کوڑی ہے اے بیلیو گلہ دے سچی آنے پر حالات ذات ہی دے دے اسی آنے لے جب اپنے حالات پرانال اسی جس حالات میں تھے اپنے محمود کی گل کر دیا ہی نہیں رہے ایک کوئی جواب آئے گا گل تو ٹھیک ہے پھر ظاہری بات ہے جو تو صحیح اور غلط کا تقابل کرایا جائے ایک صحیح ہوتا ہے دوسرا بولو تو صحیح نا ایک صحیح ایک غلط گل صحیح ہے پر میرے مگر نماز پڑھنے والے وہ خبردار تسی جے کسی اور پاسے گئے تھا خبردار ادھر نہیں جانا میں اپنے واقعہ کو سنان لیا اپنے مدرسے دی گل سنان لیا میں تہاڈی گل نہیں کردا ایتھے تے ماشاءاللہ الحمدللہ بھاویں کو رسا پا لوے اللہ دے فضل نہ نسیم صاحب قبلہ نے بوٹی ایسی سنگا دیتی ہے میرے مرشد کریم دی نگاہ دا صدقہ یہ ساڑا کی ہے ساڑا کچھ بھی نہیں قسم خدا سی نکال ہاں چور ہاں ڈکیٹ ہاں حقیقت کہہ رہے ہیں حقیقت دے اندر تے میرے مرشد دا فیض ہے نا بے شک اساں تے انہاں دیاں گلاں چوری کیتی ہوئیاں تانوں لیا کے سنانے تے اپنی بلے بلے کرا لگنے ہیں ساڑا کچھ بھی نہیں ہے حقیقت کہہ رہے ہیں جنہاں نے اپنا سمجھے وہ برباد ہوئے نے آباد ہوئے نے اللہ دے فضل نال جنہاں نے اپنا نہیں سمجھیا انہاں کا نہیں یار ویکھو تے سے پیر مہر علی سرکار دا کتنا مقام ہے جی بے شک لیکن کسے در تے وہ بھی ڈگے نے بے شک پیر قمرالدین سیالوی دا کتنا مقام ہے یار سید ہو کے جٹ دے بوہے تے ڈگیا پہ آگا قمرالدین سیالوی رحمہ اللہ کتنا مقام ہے یار با کرامت اللہ دے ولی با شرع اللہ دے ولی دین نو سمجھن والے عالم مجتہد فقیہ لیکن وہ بھی کسے بوہے تے ضرور ڈگے نے ایمیں چلا جا توڑ میرے حضور دے یار ابو بکر تک قدم در قدم قدم در قدم قدم در قدم کسے نہ کسے دے تھلے ضرور ہے نے ہو بے شک کہ ڈب بدبخت ہے بندہ جڑا کہ نہیں جی ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے بے شک جب مت ماری جاوے نا تو پھر یہی حال ہوندہ ہے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ سبحان اللہ جٹاں نو قسم خدا دی جٹاں نو حضور سمجھ آ گیا اے موقف جڑا استاد صاحب قبلہ نے سارے بزرگاں پیش کیتا ساڑھے کول مجھاں پٹھے پانا والے لوگ نے یقین کرو انہاں دے نال بندہ بھا دو انہاں دے جڑے بڑے مولوی نے آکھدے نہیں یار آ جڑی گل ہے تے کدے جھوٹی ہو سکدی نہیں تے پھر ادھر اپنے آپ نو عالم کہنے والے ادھر اپنے آپ نو مولوی کہنے والے ادھر اپنے آپ نو شیخ مشائخ کہنے والے تے آلے بھی سمجھ اتنی بھی نہیں پی ہوندی کیا عقیدہ کتھے پہ ہے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑی گل میں کیتی نا اسی ہر تھان تے گل کردیاں رہنا ہے یہ حقیقت دے اندر میں اسے فرمان دا ترجمہ کر گیا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام سنیا سننے دے فرما برداری سننے دے فرما برداری فرما برداری تو لکھا نہیں قبولیت سننا سا سننے قبولیت سننا سا سننے ہر گل کسے دی نہیں سن دے اگے فرمایا فرما برداری جو کرنی ہے دوسر محبوب بھی کرنی ہے اگے فرمایا فی یسر والعسر میرے پاک نبی دا یار فرماؤندا ہے فی الیسر والعسر باویں تنگی چوئیے باویں بولو بولو باویں سبحان اللہ باویں خوشحالی چاہیے باویں حالت یسر چاہیے
اور حالت عسر چاہیے اور سوئی حالت یسر کیے تو حالت عسر کیے جب ہر پاسو بندہ چکرے جائے اور حالت عسر ہوتی ہے جب خوشحال ہو جائے حالت یسر بن جاتی ہے فرماندے نے پاویں اسی خوشحالی چ ہوئے تے پاویں اسی پریشانی چ ہوئیے اسا ہر حال وچ اپنے محبوب دی ہی گل سننی آج کسی نو کہہ دے یار 100 مجبوریاں 100 بیلی 100 سجن 100 رشتہ دار 100 سجا کھبا کرنا پہ جاندا بھاجی پھر مجبوریاں جو ہوئیاں اہی حضور دا یار تے اہی ہے اصل ایمان آگے فرمایا والمنشط والمکراہ فرمایا وہ پیچھے سی تنگ دستی تے خوشحالی ایتے فرمایا بھاویں انتہائی مجبور ہوا مجبوری والی تھان تے ہوا جو مرضی ہوئے میں کدے اپنے محبوب دی گل تو علاوہ کسی دی سندا ہی نہیں آگے فرمایا وَاللَّهَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ فرمایا بس جیڑا ساڈے تے نگران بنا دیتا جاندا ہے اسی کدے اون دے وچ کلام نہیں کیتا اسی یہ ویکھنے ہاں اینو بنایا کنے اینو بنایا کنے اے حضور دے یار فرماؤندے نے اسی ایہا ویکھنے ہاں بنایا کنے تے جدو اسی بنان والے آلہ ویکھنے ہاں نا تے بس پھر اسی انہاں نو نہیں ویکھیا جڑا ساڈے تے بنے کھڑوتے نے باویں حبشے دا غلام ہوئے اسی انہوں ہی عزت دے دیں اب اے حضور دے یار فرما رہے ہیں اور آگے فرمایا وَأَن نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فرمایا اسا کہہ دینے ہاں جتھے ہوئیے جس حال چ ہوئیے جتھے ہوئیے جس حال چ ہوئیے اللہ دے فضل و کرم نال ساڑے بزرگاں دا دتا ہویا دین اور دی حقانیت دی دلیل ہی ہے وڈی ریڑی تے بیٹھا ہوئے گل کر کے ویکھ انشاءاللہ جے بھونڈ وانگو نہ لڑے تے پھر آکھی سبحان اللہ اپنی گل پوری سنائے گا انہوں روک کے سنائے گا سونے در چلیا کدھر ہیں تے کئی کان پٹا کے نکل دے ہوں پھر ملان گے ہن ٹائم کو نہیں پھر ملان گے اصل ہن گل کوئی نہیں تے جواب کوئی نہیں تا واسطے آگے فرمایا راوی کو یہاں پر شک لگا کہ لفظ او نقولہ ہے ان نقولہ ہے یا ان نقومہ خیر دوویں ترجمے کریے تے مانا اے بندہ ہے اسی کہہ دینے حق دی گل پاویں جتھے ہوئیے اگر نقولہ ہوئے اور اگر ہوئے نقومہ تے پھر مانا ہے بندہ تھی جتھے کھلوتے ہوئیے وہ گل کر دیں دے ہونے دوواں حالتاں دے وچ مانا ایک ہی بندا ہے اگے بولو ذرا محبت لال لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم اساں ڈردے ڈردے نہیں اب دیکھ لو ولا یخافون قرآن پاک کے جدا ولا یخافون لومۃ لائم کہ اللہ دے نال محبت تے پیار کرنا والے دی نشانی ہے وے او کسی دی ملامت تو ڈردے ہی نہیں کی خیال ہے سلاما سبحان اللہ کیا بات استاد جنو یار کے او دے نال رہیے اوے کی دین میرا پیشہ نا جو کر یار نام دی ملے سونے تو با جو دل یہ پیشہ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا جولی پال یہ ہٹھا چلو یار 100 نمبر نہیں تو 25 دے رہے ہو بولو تو صحیح محبت نہ سبحان اللہ بھائی میں حقیقت درد کر رہا ہوں ماشاءاللہ کہ بولنا بڑا اوکھا جا کام ہے کیوں تو اڈے تک کوئی ایسی گل ہی نہیں جڑی نہ پہنچی ہوئے الحمدللہ جو ادھر پیغام آندا ہے وہ فوراً نقل ہو جاندہ ہے وہ فوراً تاڑے تک پہنچ آندا ہے اسے تو بیٹھی کاسد بن کے آئیں
لیکن گل سن ذرا حضور دے یار فرماؤندے نے ایسا کی کیتا جتھے کھلوتے ہوئیے یہ نہیں ویکھیا کہ یار انہیں مجلس بڑی وڈی ہے تے بڑے چودھری بیٹھے نے بڑے وڈیرے ایم پی ایم این ناظم نائب ناظم چیئرمین فلاں فلاں میں تے گلاں نہیں کرنی چاہتا اس طرح دیاں کیونکہ ظاہری بات ہے انہاں گلاں دی ضرورت بھی نہیں ہے آپا نو باہر تے ہے ہی ہے نا آپا ہر شے سن دے رہ جانے ہیں سانو لوڑ نہیں ہے لیکن گل ذہن وچ رکھیا جے دوستو جتھے بھی ہو جس حال وچ ہو جس مجلس وچ بیٹھے ہو کدے اپنے عقیدے دا سودا نہ کریو جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے ابو مسلم خلانی والا مذہب رکھیا کرو بس اپنے دی سننی بگانے دی سننی نہیں اپنے دی سننی ہے انہاں نہیں سی آقا میں نے سنیندہ ہی نہیں سن دے رہاں دے ہو تو سنیندہ نہیں میں یار سننا تے ہیں دس محمد اللہ دا رسول ہے بالکل ہے اور میں ہاں نہیں تو نہیں ہے میں نے سنیندہ ہی نہیں ایتھے کہہ رہے ہیں میں نے سنیندہ ہی نہیں او پاگل ہوئے گا جڑا کہے گا ویکھیں ایسا مجلس جھوٹ بول رہا ہے گل نہیں سمجھا جھوٹ نہیں ہے حقیقت مبنی ہے اطاعت والا نہیں سن دے او کافر دی اطاعت والا نہیں سن دے کیونکہ اطاعت والا سننا تے رسول دا سننا ہے نا او مانا لے رہے ہیں بلاغت وچ تسی آپے جان دے ہو کی آکھدے نے بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ خیر دوستو اگے چلیے جی ہے ذوق تے بولو لو جی ایک گل ہو گئی جی پوری دوسری گل جڑی جناب نو عرض کرنی جتنے میلاد ہو رہے ہیں جتھے جتھے ہو رہے ہیں جس خطے چ ہو رہے ہیں سچی دسیا جی پاکستان چ ہو رہے ہیں کو نہیں ہو رہے انڈیا چ بنگلہ دیش چ باہر دے ممالک چ سعودیہ چ ترکی چ ہر پاسے ہوئے نے ساڈا مولا بھولا مولوی ویکھے 70 ملکاں چ میلاد ہو رہے ہیں اجے بھی چشتی نہیں پتہ لگیا 70 ملکاں چ میلاد ہو رہا ہے ویکھیا جی اے جی حضور دا میلاد اے جی جلوس اے جی جلسے ایڈے ایڈے دور تک کرنی نہیں مجلساں تے ایڈے ایڈے لوگ جمع ہوئے پے نے اے نبی دا میلاد او چھڈ یار سارے نوں کافر بنائی جاوندے نے جی بے شک سبحان اللہ جی میلاد ہو رہے ہیں ہر ملک وچ ہو رہے ہیں ہر شہر وچ ہو رہے ہیں ہر گلی وچ ہو رہے ہیں اپنی اپنی طاقت دے مطابق لیکن سچی دسی ذکر ولادت یا رسالت ولادت نماز پڑھن واسطے تھے مولوی کو نہیں لبدا جدوں زور دا ٹائم ہوندا جلوس دے ٹائم تے جی اذاناں نہیں ہوندیاں کئی مرتبہ سانو دوستاں نے دسیا لاؤ جی ساڈے اج مسجد دی چھٹی میں کیوں جی آخے اج تے جلوس نکلنا تے زور دی چھٹی ہے عجیب بات ہے یار ساڑھے فقہاء نے کتابیں لکھیا فقہاء دی کتابیں اٹھا کے ویکھو فرمایا نماز دے حالت بالکل بندہ نہیں کسی طریقے پڑھ سکدا فرمایا لیٹ کے ہی کعبے والے پاسے منہ کر کے اشارے نال پڑھ لے جیڑی نماز اس حالت وچ بھی معاف نہیں ہے یار فرمایا 5 نمازاں جدوں بندے دے اوتے پورا وقت گزر جاوے نہ اونوں ہوش آوے ہن فرمایا اوندے تے نمازاں معاف نے افسوس ہے ایتھے ادھر جلوس نکل رہا ادھر نماز دی چھٹی عظیم فرض اللہ دا ولادت ہے رسالت سچی دسیا جے اپنے اس محلے دے اندر کتنے لوگ نے گزریا رمضان مبارک دا جنہاں روزہ رکھیا ہاتھ کھڑا کرو ایمانداری نہ جھوٹ نہیں بولنا پاک محفل وچ بیٹھے جنہاں سارے روزے رکھے الحمدللہ ماشاءاللہ لیکن حقیقت دے وے یہ مدرسے دی برکت ہے اور استاد صاحب قبلہ دی نگاہ دا فیض ہے کہ جڑا تہاڈے تک دین مصطفیٰ دے بار بار پیغام پہنچ رہندے نے تے اساں پھر بھی کچھ خیال کرنا شروع ہو جانے ہیں تے اللہ سانو توفیق اور ہمت دے چھوڑ دے لیکن حقیقت بات ہے تسیں باہر جا کے ویکھو تے بہتے عادت تھلے ہوندے نے اکا دکا وچ کھلوتا ہوندا ہے روزے گئے حج گئی زکات گئی پردہ گیا حلال کھانا گیا کنے لوگ نے یار کدے اپنے گھر وچ بیٹھ کے کدے شام نو غور تے کریں کتنے لوگ نے جڑے اس وقت حلال کھا رہے ہیں میرے حضور نے فرمایا 40 دن تک اس بندے دی نماز نہیں قبول ہوندی جندے ایک لقمہ حرام دا ہوئے تے ان دی 40 دن نماز نہیں ہوندی تے جیڑا 40 دن ہی حرام کھاوے اوندا میلاد کدھر جائے گا اوندا میلاد کیڑے کھاتے جے بلیو
اللہ دے فضل نال اسا ذکر ولادت دے منکر نہیں، لیکن ذکر ولادت دے نال میرے پاک محبوب جو لے کے آئے نے اس پاسے توجہ کر، بالکل ملاد نہ ہوئے، دین چ رکھ ذکر ولادت نہ ہوئے، لٹا نہ لگن، بتیاں نہ لگن، جلسے نہ ہون، گلیاں نہ سجن، چونے نہ پہن، کچھ بھی نہ ہوئے، مسلمان دی دھی نکلے تے ٹوپی والے برخے وچ، سبحان اللہ، نوجوان نکلے تے سر تے پگ ہوئے تے ہاتھ تے کھونا پکڑیا ہوئے، سنت مطابق چہرے تے داڑھی ہوئے، پھر بازار نکلے تے پھر پتہ لگے کہ یار واقعی حضور دے دیوانے نے نام ہی میلاد کیتا، یہی سب تو بڑا میلاد ہے۔ چونے لگ گئے، بتیاں لگ گئے، مولوی آ گیا، نات خاں آ گیا، سونڈالا آ گیا، دیکھا پاکیاں لنگر ورتی گیا، سب کچھ ہو گیا، جی میں آئے اوویں کورے دے کورے۔ واہ جی واہ، سچی دسو یار، اس نو میلاد آکھ دے ہو اور اس نو میلاد آکھ دے ہو؟ جس دے یقین کرو سینکڑوں لوگ اسی ایسے ویکھنے ہیں کہ جڑے میلاد والے دن اپنی بچیاں بے پردگی حالات دے اندر لاہور دے بازاراں جا کے ویکھیا کر، کیڑی برائی ہے جڑا اس وقت نہیں ہو رہی؟ سب تو بڑی برائی قسم خدا دیا جڑے اسی ٹچ پھڑ کے پھرنے ہیں قوم دے سامنے، انہیں ساڑا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ پرسوں دی گل ہے، میں لاہور کتب خانے دے کھلوتا حضور کتاباں لین واسطے میں گیا تھا، گل کی تھی انہوں نے گل میں نے سنائی، میں نے کہنے لگا مولوی صاحب آپ مجھے اپنی کتاب فلاں کی جو ہے نا وہ تاریخ کا جو ہے نا تصویر بھیجنا، میں یار میرے کو ٹچ کو نہیں بندہ میں نے لبنا مشکل ہے، میں کیویں بھیجاں گا؟ کہنے لگا آپ کے پاس ٹچ نہیں ہے؟ بڑے تعجب نہ پوچھنا، میں جی الحمدللہ اے ساڑے کول نہیں ہے۔ انہوں میں کفر نہیں کہہ رہا کہ میرے تے نہ فتوہ جڑ دیا جی، ظاہری بات ہے ساڑھے درویش یقین کرو، میرے استاد صاحب نے فرمایا نجی محفلان دے اندر آپ بے کے فرمایا، آپ نے فرمایا جنہیں ٹچ رکھیا ہے وہ ایک ٹی وی بھی رکھ لوے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ نے استاد صاحب دے قیاس نہ کریے ایسا، ہاں وہ لوگ نے دنیا دے کسے خطے وچ بھی ہومن تے انہاں نوں ہوا بے شک پھیر نہیں سکدی، تے سانو یا چونکا لگیا تے اسی پتہ نہیں کیڑے دریا جا کھلونا ہے۔ وہ میں نے کہنے لگا مول صاحب تواڈے کول ٹچ کو، میں جی الحمدللہ کو نہیں، کہنے لگا کیوں وجہ کی ہے؟ میں کہ یار میں ٹچ نہیں رکھدا، میں کہ یار گل سن کتاب جڑی تو باقی گلاں چھڈ کتاب دا 10 ریٹ کی ہے؟ کہندا ریٹ ایندا ہے جی 19,000 روپیہ، ارشاد الساری بخاری دی شرح، کہنے لگا 19,000 روپیہ، میں یار کو گنجائش، کہنا جی 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا۔ میں یار ہوں تو تواڈے کول کتاباں لیندے ہی کوئی نہیں، جدوں دا ٹچ آیا ہر بندہ ٹچ تو کتاب کر لیندا، تواڈے کول کنے پوچھنے؟ کہنا مولوی صاحب ہوں میں کیا اتنے ضرورتاں پوریاں کر لیندے نے، میں نے جواب پتہ کی کہنا، جواب دے اندر کہندا مولوی صاحب ٹھیک ہے ساریاں ضرورتاں اتھوں پوریاں نہیں ہوندیاں۔ میں کہ کیویں؟ میں کہ کتاب، کہنے لگا ہوں دیوبندی ہے گل کی کر رہے ہیں، کہندا ہمارا مذہب روحانیت کا مذہب ہے، تو جدو ٹچ ہاتھے چاہے گا وہ PDF کے پتہ نہیں کی جدو کھولنا ہے نا اس تو پہلے خرے کی کچھ کھلنا ہے، وہ کھلنا ہے اس تو لنگ کے تے پھر اگاں جا کے کتاب نو ہاتھ پانا ہے، تو کتاب دے ہاتھ پان تک قسم خدا دی وہ اگوں سمجھ ہی کونی آنا کہ کوئی جڑے پیچھے زیارتاں کر بیٹھے ہیں وہ کوئی شے سمجھ نہیں آنی۔ وہ مینوں کہنے لگا مول صاحب گل سنو میری، جس مدرسے میں جس استاد کے پاس ٹچ ہونا وہ مدرسہ بند کر دے۔ اللہ اکبر، کہنا ہے 1 سال میں ہم کروڑوں کی کتابیں بیچتے تھے اور آپ کے بریلوی حضرات کو بیچتے تھے، جدو دا ٹچ آیا ہوں اسی وینے ہیں کو گاہ کیڑے پاسوں آ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں تو اپنے بھائی نسیم صاحب نوں یہ مشورہ دیاں گا اپنے مدرسے دے اندر طلباء دے کول سادہ موبائل بھی نہ ہوئے، جڑا پڑھے جڑا نہیں پڑھے بسترا چاہے تے گھر نو جاوے پہ، تھوڑے ہون 4 ہون 5 ہون 10 ہون 15 ہون، اللہ رسول دے نال محبت رکھن والے ہون۔ سبحان اللہ، بربادی لے گئی ساڈی، انہیں ڈنڈ لا دیتی قسم خدا دی کرتا۔ خیر اگر یہ چیزاں دے وچ اساں نہ آندے، استاد صاحب قبلہ دے اپنے میں پہلے عرض کر گیا اپنے آپ نو قیاس نہ کریے اساں، انہاں دی ایک بہت بڑی مسند ہے، انہاں دا ایک مقام ہے، انہاں دے اوتے پتہ نہیں کتنے فرائض نے اس امت دے جڑے انہاں ادا کرنے نے، وہ پھر خالی گل نال تسی آکھو تے ناممکن ہے، ہر بندے تک نہیں پہنچدا نہ سندا ہے، پھر جدوں اوتے ویکھدے نے تے پھر او گل باقی اسی اج بھی اس دے جواز دے حق وچ نہیں ہیں۔
رخصت اسی خاموشی کر گئے بھی ٹھیک ہے، لیکن اسی یہ نہیں کہنے بھی عبادت بن گئی ہے نا، عبادت عبودت کو نہیں۔ حضرت صاحب کی بلاد عرس مبارک تھے، پہلے سار استاد نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا مت سوچیا جے نال دین دا کم ہوندا ہے، دین دا کم نہیں ہے یہ نال شہرت ہو سکتی ہے، لوکاں دے وچ واہ واہ ہو سکتی ہے، سب کچھ مل سکتا ہے۔ اگر چاہندے ہو اپنی بقا تے اپنی فلاح تے اپنی کامیابی تے مینوں اج او حضرت صاحب دا جملہ یاد ہے جدوں میں تے کلالا نے کھوتے خدمت دین دی ہمت توفیق ایسی پیش کر رہا سا، جدوں کم واسطے کانے گیا میں تے حضرت صاحب دی بارگاہ دے اندر اسد کشمیری لاہور دا کشمیر دا منڈا انہیں موبائل لے آ کے پیش کیتا، کہنا حضرت صاحب حضور اے موبائل بہت کم کردا جی، کی کم کردا جی؟ آخر جی 1 منٹ تو پہلے دنیا پوری دے تے پیغام، اس وقت حضرت صاحب نے ایک جملہ فرمایا، وہ فالج نہیں سی ہویا آپ نے فرمایا ساڑھے درویشاں دی بربادی ہے نے لانی۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ قرآن میرے سامنے حضرت صاحب دا جملہ میں آج تک یاد ہے، وہی جملے نو ملحوظ رکھ دیا ہویا میں گل کی میں مر جاواں گا ٹچ دے نیڑے نہیں جاواں گا، کیونکہ مینوں پتہ ہے میں اپنے آپ تے قابو نہیں پا سکدا، تے بھائی جیڑا پا سکدا ہے وہ لئی پھرے، بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو پکا سمجھدا ہے، اپنے آپ کو مضبوط سمجھدا ہے، اپنے آپ کو مستحکم سمجھدا ہے، وہ لئی پھرے، تے جیڑا کہندا بھئی یار میں مجرم نہیں، میں تو نہیں کہندا، میرے نال تو تساں زیادہ جے چنگے جے، بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوڑو ملنیاں بھی اپنیاں نے، سنیاں بھی اپنے دیاں نے، جتھے جتھے سونے دا حکم آئے گا اوتھے لبا کہندے جاواں گے، پردے دا حکم آئے سنا دے، غیرت دا حکم آئے سنا دے، روزے دا حکم آئے سنا دے، داڑھی دا حکم آئے سنا دے، حج دا حکم آئے سنا دے، جڑے تھی بہن میں ٹوپی والے برقعے پواون دا حکم آئے سنا دے، داڑھیاں رکھ کے سنت سجان دا حکم آئے سنا دے، کدے نبی پاک سرکار دی مخالفت نہیں کرا دے، نبی نے یار دا سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ دوستو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضور کتب الوجود خواجہ محمد شفیع لجپال، امام الغیرت سراپا غیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ گل سمجھ آگئی ہے تو میں پھر بارہا معذرت، اللہ دا قرآن سچا ہے، میرے پاک محبوب دا فرمان سچا ہے، جو ساڑا تصویر دے متعلق مسئلہ سی آج بھی ساڑا اوہی ہے، نہ بخاری بدلی ہے، نہ مسلم بدلی ہے، نہ نسائی، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، حدیث دی کوئی کتاب نہیں بدلی، تصویر نو اسی اومی حرام سمجھنے جویں حرام ہے سی، اے دے اندر علماء دا اختلاف ہے، جدو اختلاف ہون دی وجہ نال این دے وچ شدت نہیں کیتی جا سکتی، بھئی بند کرو جی مار دیاں گے فلاں کر دیاں گے، اگر استاد صاحب قبلہ نے ابتدا دے اندر موضوع دے اندر فرمائی ہے شدت تے او آپ نے اس تو رجوع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا حالات دے وجہ تو۔ دوسری بات عموم بلوا ہے، کسے مقام تے دسو جتھے ویڈیو نہیں بن دی، یقین کرو قوم نے ہن لیٹرینہ چلوا لینے کیمرے، اس تو اگے اور کی رہ گیا، تو عموم بلوا دے تحت اسی چپ کر گئے ہیں بھی ٹھیک ہے، انہاں دی کل پرسوں دا پیغام استاد صاحب دا نیٹ تے سنیا بھی ہونا ہے، سن لیا جی، بڑے اعتراض ہو رہا ہے، لو جی فلاں ہو گیا جی، جتی پا کے فلاں، فقیر نے چند جملیاں دے اندر جواب دیتا ہے، سارے دے بوتھے بند ہو گئے۔ لیکن اے گلاں ادوں انسان سمجھ آندیاں نے دوستو جدوں بغیر حسد تو، بغیر کینے تو، بغیر لالچ تو بندہ گل سندا ہے نا، ادوں ہی فائدہ دیندے نے۔ قسم خدا دی یوسف علیہ السلام ورگا سونا کوئی نہیں، کی خیال ہے؟ سلاواں گل سبحان اللہ۔ مولا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کے اندر لکھیا، فرمایا ساڑا اسلام جڑا ہے نا، ساڑا اسلام اے یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام دے بھائی قرآن دا قصہ سامنے موجود ہے، 12واں سپارہ سورت یوسف شریف دے اندر، پہلے رکوع رات نو خواب تکیا ویندے کینے 12 ستارے چند تے سورج مینوں سجدہ پہ کر دین، صبح اٹھے باپ نو سنا رہے نے، باپ کہندے نے بیٹا اے خواب بھائیاں نو نہ سنایو، اے خواب بھائیاں نو نہ سنایا جے، جدو بھائیاں نو خواب سنا دیو گے پھر تہاڈے دشمن بن جان گے۔ اتنی جدو گل کیتی ہے، گل نو اوتھے ہی دبا دیتا گیا، خاموش ہو گئے، بھئی باپ دے حکم دے مطابق نہیں دسنا، لیکن بھائی حاسد سن، حسد سی انہاں دے دلاں دے اندر، یوسف علیہ السلام دا حسن نظر نہیں آیا، جا چک کے سٹیا کھو دے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کھو دے اندر پے نے، تے راہ گیر جدو گزردے نے تے پانی لین والے جدو ڈول سٹدے نے تے اوتھے حضرت یوسف علیہ السلام ڈول جدو باہر آندے نے، انہاں بھی یوسف علیہ السلام دی قدر نہ پہچانی تے مول نہ پایا، انہاں ٹکیاں بھا مصر دے بازارے جا ویچیا،
جدو یوسف علیہ السلام اوتھے وکے انہاں بھی یوسف علیہ السلام نو نہ پہچانیا کیوں او یوسف نو لین واسطے نہیں سن آئے او پانی دے لالچ چائے سن او پانی دے بھکھے سن پانی دے لالچ چائے سن یوسف مل گیا انہاں قدر نہ کیتی اگا جدو گئے اوتھے قدر ہوئی اگو قدر دان سن نا بولو ذرا بولو بولو محبت نہ سبحان اللہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمی قدر نبی دا جانن والے ورسول یوسف علیہ السلام مصر دے بازار جدو پہنچے نے ٹکیاں بھا مول لگ رہا ہے کوئی اٹی لے کے آ رہی ہے اٹی سمجھ دے ہو اٹی لے کے آ رہی ہے اٹی دی قیمت کتنی اس سے در پہ نہیں ہونا چاہتا بس اٹی لے کے ادھروں عزیز مصر بادشاہ وقت دا وزیر او دی بیوی زلیخا او بھی آ گئی ادھروں شوہر دا وہ بھی آ گیا مل پیا سونیاں برابر تو لیا گیا لیکن جڑے پہلے ویچن والے سن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ فرمایا تھوڑے جے ٹکیاں دے پا وچ انہوں نے ویچ چھڑیا کیونکہ جان دے نہیں سن ہن سچی دس جنہ قدر پہچانی تو یوسف علیہ السلام دے بارے فرمایا گیا کہ ایس کمرے چوں نکل کے ادھر بڑھ جاؤ عورتاں پردے وچ نے تو جدو جھلک پئی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام دی تو انگلیاں کٹ بیٹھیاں اللہ دا قرآن ہے جدو انگلیاں کٹ بیٹھیاں اور سنو خالی زلیخا ہی عاشق نہیں سی حضرت یوسف علیہ السلام دی جی اوندا شوہر بھی سی لیکن فرق ہے دووان دے عشق وچ فرق ہے زلیخا حسن دی عاشق ہے ظاہر صورت دی عاشق ہے لیکن شوہر صورت سیرت دوواں دا عاشق ہے اے عاشق ہویا ہے اے عاشق ہوئی ہے تے انگلیاں کٹوا بیٹھیاں او عاشق ہویا ہے تے کی مول پایا ہے پوری شاہی دے چھڑی سبحان اللہ اونا کی مول پایا ادھرو کی مول پایا ادھر جیل تے پابندیاں تے سزاواں اللہ دا قرآن میں ادھر نہیں جا رہا کمیز اگو پھٹی کے پیچھوں پھر جدو قصاص جڑے سامنے خیر ہو دے نہیں بس اشارہ تا نرز کر دیتی دوستو ہون اتنی جدو بات ہوئی تے زلیخا انگلیاں پہ کٹوان دیاں نے ساریاں عورتاں تے او جڑا ہے بادشاہ بعد دو میں مسلمان ہو گئے اذین چ رکھیا جائے دونوں مسلمان ہو گئے بی بی زلیخا بھی اور او دا شوہر بھی خیر انہاں قدر پائی پائیاں بھی قدر نہ پائی تے ویچن والیاں راہ چ انہاں بھی قدر دو تھاواں تے پئی یا پئی باپ دی اکھ وچ یا پئی مصر دے وچ جا کے راہ وچ کسے نو نظر نہیں آیا سارے کوئی پانی دے لالچ کوئی حسد دے مارے گل سمجھو کوئی پانی دے لالچ دے اندر کوئی حسد دے مارے حسد دے مارے کچھ رسد مارے لالچ آرے تکے پھاتے نسلے قدر آرے کوئی انگلیاں پتک بڑی پر شاہی پر لگائے او جھڑیا او پر شاہی دیئے انگلیاں کٹیچی آرے اے پر مصطفیٰ کریم دے دین دیوتے میرے نبی نے یارہ نے گردنہ دیتی آرے گردنہ دیتی آرے او تھے انگلیاں تے او بھی بیبیاں دیاں اے تھے گردنہ تے او بھی او تھے مصر دیاں نازک عورتاں اے تھے عرب دے جنگ جو تے شیر دل
زمین و آسمان دا فرق اوتھے چھری ایتھے تلواراں اے ہی اسلام اور یوسف علیہ السلام دی تمثیل مثال جڑی بن دی ہے خیر دوستو جناب نو جڑی گل ایک گلاں اس وقت سمجھ ہن کی ہے نہ حاسد نو پتہ لگیا ہے نہ لالچی نو پتہ لگیا کہ اللہ دا نبی ہے یار کدھر لے کے چلے ہیں کیڑے بھا وچ دے پے دوواں نو پتہ نہیں لگیا بزرگاں لکھیا ہے فرمایا جس بندے چ دو آتا ہون ایک لالچ ہوے دوجا بولو تے صحیح نا لالچ ہوے دوسرا حسد ہوے اس بندے نو کدے دین والیاں دی پہچان نہیں آ سکتی نہ دین دی پہچان آ سکتی ہے نہ دین والیاں دی پہچان آ سکتی ہے اور اس وقت حقیقت بات ہے اگر مکے دے کافراں دی تسی حالات پڑھو نا تے تانوں حسد تے لالچ جنہاں وی نبیاں نال دشمنی کیتی اللہ دا قرآن گواہ ہے حسد تے لالچ دو چیزاں ہی انہاں نوں مانع دین ہویاں نے یعنی دین تو روکن والیاں چیزاں جڑیاں بنیاں نے دو چیزاں لالچ لے گیا منافقاں نوں حسد لے گیا مکے دے کافراں نوں بے شک وہ آندے نے کی ملے گا جنگ تے جاواں گے کی ملے گا خندق تے جاواں گے کی ملے گا یا رسول اللہ منافق کہہ رہے ہیں مدینے دے اندر آج سب جا رہے ہیں مدینے اللہ تعالیٰ انہاں نوں لے جائے خندق شریف دے اوتے جائے میں ایک خندق دی گل سنانا چاہنا جے ہے ذوق تے محبت نہ بولو سبحان اے ساؤنڈ والا کتے بایا جے مینوں یہ پہلے دسو ذرا ماشاءاللہ بندے رل مل بیٹھے ہیں تو نہیں ذرا کو پہچان کروا مینوں بھی کوئی پتہ لگے بھی کلال والے کھوہ تے آیا بول دے صحیح ذرا محبت نہ سبحان اللہ ایویں نہ کر دوستا ایویں نہ کر بے وفائی چنگی نہیں ہوندی اے پھٹ گیا نا اللہ دے فضل نال دے نال دے دو انہاں نال چنگے ہونے نے میرے مدد سے 2 ڈبے لگنے نہ دیاں تے مجمع گواہ اس گل مکسر بھی اپنا نواں چوک کے دیاں گا 1,05,000 روپیہ بھریا سی گل میں بولو خاں ذرا اے تے کوئی گل نہیں بھی تو ہن انج بیٹھا جویں امانت بٹھایا تینوں کسی تو ساڈا پیار والا بندہ ہے تے ہن پیار نال یار جتھے پیار ہوے اوتھے وپار نہیں ہوندا بول ذرا محبت میں بڑی دیر دا ویندا پیا میں بڑے تامل نال گل کردا پیا میں ہن کی آکھاں اینوں لیکن کچھ اپنے آپ ہی خیال کر لے ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ خندق دا میدان ہے صحابہ نو حضور نے فرمایا چلو چلے گئے خندق کھودن دا حکم ہویا خندق کھود دینے یار کٹھے ہو کے آئے یا رسول اللہ گینتیاں پتھر توڑن والیاں تھوڑے ودان یا رسول اللہ بڑے تھوڑے نے فرمایا جڑے جڑے ہیں انہوں نے استعمال کرو اب میرے سامنے شرح زرقانی موجود ہے مواہب الدنیا امام ابن حجر قسطلانی رحمہ اللہ غالباً آپ فرماندے نے جدو حضور دی یار حضور دی بارگاہ دے اندر آئے تو حضور نے فرمایا جو ہے استعمال کرو یار چلے گئے جدو گئے نا توڑ دیاں ایک بڑی وڈی چٹان آ گئی خندق تسی سن دے رہندے ہو لیکن آج جڑی گل میں سنان لگا انشاءاللہ پہلی باری سنو گے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ جدو خندق کھودے گئے ایک چٹان آ گئی جدو چٹان آئی نا تے یا رسول اللہ ایدہ کوئی حل فرماؤ تو جا کے صحابہ کہنے نے فشتقینا ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حضور دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ ٹوٹ دی نہیں پئی بڑی وڈی چٹان آ گئی وہ خندق کھود رہے ہیں فجاء حضور تشریف لے آئے وَأَخَذَ الْمِوَلْ میول کے اندر گینتی نو لویاڑی شے اوزار جن دے نال توڑیا جاندا ہے حضور نے فرمایا فقال بسم اللہ اب بول محبت نہ سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال بسم اللہ ثم ضرب ضربة فنشر سلسها وقال اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ برام میرے سر ماری میرے شور نبی سر لگی اس وقت پردہ ایک حصہ ربی سے بات ایک پتھر پر سامنے کے پاس مارے آئے تو آقا کریم سبحان اللہ سلس و نبی کے پاس مارے فقال اللہ اکبر میرے باب نبی سبحان نے فرد رہا اللہ اکبر بمفادی حشاء میرے آقا کریم نے فرد صلی محمد
شام يقيات آخرات الله رسول شام يقيات الله برابط صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبيت الفارم الحشاب أدب ربي الله أبصر بشيرها الحمد الصلاة صلى شام دے اندر محل سن جڑے میرے پاک نبی نو اس ایک سٹ دے نال وکھائے گئے اگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ بول دے نہیں ہو بیلیو ذرا محبت نہ بولے سبحان اللہ جب تم سچ ماری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سچ ماری اس بسل سبحانہ جب کہتا سلا میرے پاک ربی نے فرمایا سبحان اللہ اکبر اکبر نظر انت مفاتیح الفارس او دنیا سنا اللہ نے محمد الفارس دنیا تسی بھی بڑے پکے ہو قسمہ کھا کے آواز بولنا نہیں جے بولے تے پھر بخت آ رہی ہے میں بھی تیرا قسم نہ ہویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس میں چاہتا نہیں ہو رہے ہیں میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لا رسول قسم چٹے میں نو محل وکھائے گئے ہیں مدائن دے علاقے دے اندر فارس دے اندر جڑے مدائن دے علاقے محلات نے وہ ویکھ رہے ہوں اگے فرمایا ثم ضرب الثالث تیجی سٹ میرے آقا نے فرمائی وقال بسم اللہ حضور نے فرمایا اللہ دے حکم دے نال فقاطا بقیت الحجر بقیت الحجر باقی مستقیم فرمایا قال اللہ اکبر بسم اللہ اگر فرمایا مفاتيح الجنم ولا طرف الذي لا يشعر الذي محمد الجنم وجعلنا شريعه یمن دیا چابیاں تا فرما چڑیاں نے میرے پاک نبی فرماندے نے واللہ انی لا ابصر ابواب الصنعاء فرمایا صنعاء دا علاقہ ویکھ رہا ہوں صنعاء دا علاقہ علامہ زرقانی فرماندے نے فرمایا حقیقت دے اندر میرے نبی نے جدو پہلی سٹ ماری ہے اور اشارہ دیتا ہے فرمایا یاد رکھا لو سب تو پہلے شام کھڑوئے گا کیڑا علاقہ فتح ہوئے گا شام دا علاقہ فتح ہوئے گا دوسری سٹ ماری تے فرمایا فارس تیسری جدو ماری تے یمن فرمایا اے علاقے فتح ہونگے حقیقت دے اندر تے او سٹاں کی سن سبحان اللہ شارے لکھدا ہے او دے نال اتنا نور چمکیا کہ سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے دے تمام محلات دا مشاہدہ فرما لیا سونے محبوب دی ایک سٹ وجہ تے اتنی جگ روشن ہو جاوے کی خیال ہے اے حقیقت دے اندر پاک محبوب دے دین پھیلان دی طرف اور انہاں محلات دی طرف اشارے سن کہ ایسا اے جنیاں سٹا ماریاں نے نا حقیقت دے اندر او کفر نو بھننا مقصود سی
او فارس آلیاں نو تے یمن آلیاں نو تے جڑے اس وقت اس علاقے دے کفار تے بڑے بڑے مگر مچھ اپنے آپ نو آکھدے سن انہاں دی ٹھکائی مقصود سی تے اسلام دا اوتھے پہنچانا مقصود سی دسنا مقصود تھی میرا اسلام ایتھے تک پہنچے گا خیر دوستو گل کر رہا سا کہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی جائے اطاعت کیویں ہوندی ہے ایک ضابطہ عرض کرنا ساڑے فقہاء نے بدائع الصنائع دے اندر اور دیگر اصول دیاں کتاباں دے اندر ایک قاعدہ تحریر فرمایا ان الطاعت بحسب طاقت جیڑی اطاعت ہوندی ہے یہ طاقت دے حساب نال ہوندی ہے جتنی کو بندہ طاقت رکھدا ہے اتنا ہی او اطاعت کرے مثلا ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھن دی طاقت رکھدا ہے ہن او بیٹھ کے نہ پڑھے ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز دی طاقت رکھدا ہے وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکدا فرض نہیں پڑھ سکدا وہ نفل پڑھ سکدا ہے فرض نہیں پڑھ سکدا واجبات انہوں نہیں ادا کر سکتا وہ کھڑے ہو کے ادا کرے گا ایک بندہ کھلو نہیں سکتا وہ بہ کے پڑھے جڑا بہ کے نہیں پڑھ سکتا ساڑھا اسلام آندہ لیٹ کے پڑھے پہلو دے بعد لیٹ کے ایماندار اندر سے ہو یار ساڑھے سنگی بھی کہہ دیتے ہیں وہ یار کی کریے وہ بھائی وہ گالاں کرنیاں سوکھیاں نے مندے بولنے سوکھے نے گالی گلوچ کرنے بڑے سوکھے جے شریعت دیتے زندگی گزارنی بڑی اوکھی ہے خدارہ دنیا دے کماں دے وچ وقت کڈ کے اپنی نماز والے توجہ کر ہاں اپنی زندگی نو بدلن دی کوشش کر ساڈے بیلیاں نے بس نہیں کوئی سبق پڑھیا ٹوپی سر تے رکھ لو نماز دی چھٹی روزے دی چھٹی ہر شے دی چھٹی نہ سونیا اے کام نہ کریو داڑھی شریف دی برکت ضرور ہے پر نہ انہیں نماز معاف نہیں کروانی اسلام دے مطابق لباس پہن دی برکت ضرور ہے لیکن نماز ہو جائے گی معافی صبح تو لے کے شام تک کافرانوں گاڑاں کڑی رکھو نماز معافی ہو جائے گی نماز پڑھنی پڑنی ہے پہلے روزہ رکھنا پینا داڑھی رکھنی پینی سنت رسول اسلام دے مطابق دی بہن نو پردہ کرانا پیندا ہے قسم خدا دی کر کے آنا ساڑھے اسلام میں غیرت یہودی نے غیرت ہی کڑی ہے انہیں کہا مکا دو بس باقی نمازاں بھی کول دیو روزے بھی دیو حجاں بھی دیو زکاتاں بھی دیو سارا کوئی دیو انہاں صرف انہاں دے مذہب وچ غیرت کر کے پاسے کر دو پھوک رہ گیا پیچھے انہاں دے نزدیک لیکن پھر بھی ذہن وچ رکھیا جے ساڈا اسلام اتنا غیرت دا مذہب ہے فقہاء نے کتاباں دے وچ لکھیا ہے ذوق تے آخری گل سنا کے اجازت چاہنا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے زلزلہ آ جائے کوئی اور کسی آفت دے وچ مبتلا ہو جائے بچے بھی مر جان عورتاں بھی مر جان بڈھے عورتاں بھی مر جان مرد بھی مر جان سچی دسیو اسلام آکھدا ہے انہاں نوں کٹھیاں رکھ کے جنازہ پڑھنا ہوئے کٹھیاں رکھ کے جنازہ پڑھنا ہوئے اے مسئلہ تسی اپنے علاقے دے مولوی جتھے جتھے جاؤ پوچھنا ضرور جے یار کیا مسئلہ ایویں ہے یا چشتی غلط گل کر گیا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے اللہ نہ کرے ایسے آفات زمینی آسمانی آفات و بلیات و مسلمانوں رب دی ذات محفوظ فرمائے اگر کوئی اس طرح دا ہو جائے جی میں ان پیچھے سلاب آیا ہے بچے بھی مر گئے نے عورتیں بھی مر گئی ہیں خسرے بھی مر گئے نے تے جوان بھی مر گئے نے جنازہ پڑھانا ہے کیویں پڑھنا ہے مولوی صاحب کٹھا اکے واری جنازہ پڑھانا ہے سارے دا سارے نو وکھرا وکھرا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا سیانے میں بندے بیٹھے جے سچی دسے جائے جے پتا ممبر والے تو علاوہ سچی دسے جائے جے پتا ہاتھ کھڑا کرے جنہوں پتا ہے اللہ دے فضل نال چشتیاں کڑی سنیا ہونے اے حقیقت درد کر رہے اے چشتیاں کڑی سنیا ہونے ایندہ واقعہ پیش ہو جاوے ساڑھا اسلام آخدا ہے میت سامنے رکھنے نے امام صاحب کھڑو گئے نے جنازے واسطے ہن خسرے بھی آئے نے عورتاں بھی آئے نے بچے بھی نے جوان بندے بھی نے سب تو نیڑے مولوی دے گل نو سمجھا جے یار گل نو سمجھا جے سر نہ نہیں میں سنان دیا میں صرف گل سمجھانا چاہنا وا نالے میری سر ہے بھی کوئی نہیں بے سورے کو کی سر سننی تھا تو میں میرے کو تو لگتی بھی نہیں پئی بولو ذرا محبت لا سبحان اللہ سبحان اللہ میں حقیقت عرض کر رہا ہاں اے دیکھو نا
مسئلہ لے جاؤ بس ساری تقریر بھلا رہا جی ایک مسئلہ لے جاؤ بس تے پھر پاویں چشتیاں نال لگی تے پاویں نہ لگی پر گل جا کے پوچھنی اسی تینوں نہیں آنے تو ساڈے والے آ سانو کوئی لوڑ نہیں ایمان دی لوڑ تینوں ہے سانو رب نے دیتا ہے اللہ دے فضل نال سانو پہچان ہے سانو دھی بہن دی غیرت ہے اسا اپنے بچیاں دی غیرت رکھنے تیاں بہناں دی غیرت رکھنے تو جدھر مرضی جا پیا یار سانو اس گل نال نہیں لیکن اج مسئلہ گل عرض کرن لگے ہے شریعت دا مسئلہ ہے نور الہدایہ تو لے کے ہدایت تک ساری فقہ دیاں کتاباں وچ نہ ہوئے نظامیاں دے مدرسے وچ نہ پڑھایا جاندا ہوئے بریلویاں دے وہابیاں دے بندیاں دے شیعہ دے سارے مذہب دے وچ اے مسئلہ نہ پڑھایا جاوے تے میں مجرم جدو پڑھایا جا رہا ہے یار ساڑھا اسلام آندہ بندہ مر گیا بڈی مر گئی خسری مر چار چیزاں مر چار بندے مر گئے یعنی چار حضرات مر گئے ہون انہوں دفنانا ہے جنازہ رکھنا ہے امام دے نزدیک سب تو پہلے کنوں رکھنا ہے سب تو پہلے امام دے نیڑے جنوں کھڑا کر لینا دوستو یعنی چار پائی جڑی رکھنی او مرد دی بے شک کن دیئے مرد دی مرد بولن گے میری گالتے کی دیئے مرد دی امام جنازہ پڑھان والے دے سب تو قریب کی دی میت رکھنی پہلے مرد دی مرد دی اس تو بعد کی دی رکھنی ہے بچے دی اسلام کی عقد ہے بچے دی رکھ تیسرے نمبر تے اسلام آندہ ہے خسرے دی رکھ جی میں نہیں بولا نہیں ہے بس بھائی گل سمجھو بس اس تیجی مخلوق کئیوں نے شوق ہے تیجی مخلوق بنن دا ہے نہیں ہو این مردی ہو حقیقت مر لیکن محنت کر دیں صبح شام کوشش ہونا دی جاری ہے بھی ہو سکتا ہے گل بنی جائے نہیں بننی کوئی نہیں جی اچھا خیر گل سمجھو بھائی او نا تیسری تھان لیکن رکھنا ہے تیجی مخلوق نو تیجی تھان دے تے چوتھی تھان تے رکھنا ہے بی بی نو عورت نو مسلمان دی بہن سچی دسیا جے یار خیر ہے مولوی آندہ نہیں بختہ آ لیے پڑھا آج تجھے بخاری پڑھاتا ہوں آج تجھے مسلم پڑھاتا ہوں آج تجھے فقہ سکھاتا ہوں آ جلدی مدرسہ کھول کے بیٹھا میں آجا وہ سکول دی تو گل ہی نہیں کر دینا ہونا سی سکول نو کہنا بند کر دیتا ہے میں تو نسیم صاحب نہیں عرض کروں گا تسی بھی قبلہ چھوڑ دو انہوں جدھر جاندیاں نہیں جاون دے آپ نظارہ لے کے ہٹ پہن گے پیچھے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ انہوں نے بولے سارا شیشہ ہے اکھاں ویکھیاں گند کھاندی پی قوم سب پتہ ہے ہر ایک کو پتہ ہے بچے تو لے کے نڈے تو لے کے بڈھے تک سب نو پتہ ہے خیر دوستو گل سمجھا جے ایتھے بی بی نیڑے نہیں آئی بندہ آیا مولوی دے حالانکہ پیا مرے بی بی نو اگلے آن دے کیا ریسی شانہ بشانہ آنی چاہی دی سی نا لے آؤ نا یار جڑے کارج برابر بھائی بیٹھے نے ڈیوج برابر بھائی بیٹھے نے جہازاں دے برابر بھائی بیٹھے نے ہر تھان دے برابر ہوئی برابر کی ہون تاں ٹپی پئی تے انہوں ایتھے مولوی دے اگے لینا چاہیے تاکہ مولوی دے سینے دے سامنے کھڑوے ساڈا اسلام آندا نہیں خبردار ایتھے نوجوان نو رکھ اگے بچے نو رکھ اگے خسرے نو رکھ اگے عورت نو رکھ ہون پڑھ جنازہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ جو کر دے ہو نیت اللہ اکبر 4 تکبیراں کہو چلو جی کی وجہ یار اسلام نے عورت نو دور رکھے غیرت ہے اسلام تیرا میرا مذہب اسلام جڑا نا اے مری نو بھی مولوی دے نیڑے نہیں آن دیندا اے مری نو بھی مولوی دے نیڑے افسوس ہے یار انہاں دے جڑے رکشے بار لے جاندے نے چلو آؤ تبلیغ کے لیے لے کے چلتے ہیں خیر ہون مر گئی جنازہ پڑھی گیا ہون اسلام آندا اینو دفن کرو عجیب بات ہے صدقے جاواں دفن کرن دا ویلا آوے اسلام آندا سب تو پہلے تھلے کنوں رکھنے سب تو پہلے زمین دے تھلے سن جنازہ پڑھا میں سب تو آخر تے رکھی چیئے او 5-6 فٹ دور
تین فٹ دی بھی لاؤ تو 4 یا 12 فٹ دی عورت کھڑوتی ہے جدو جنازہ پڑھی تھی ہے ہن دفنی چڑھ لگی ہے ساڑا اسلام آندا نہیں پہلے بندہ نہیں اوتھے پہلے بندہ سی پھر بچہ سی پھر خسرا تے پھر بی بی سی ہن اسلام آندا پہلے اونوں چک ایک قبر دفنانا پا جائے اللہ نہ کرے کثیر میت ہون جی میں تعاون دی بیماری دے وچ حالات بن جاندے ہیں اس وقت اسلام آندا ہے کہ پہلے بی بی نو رکھ سب تو تھلے مرن تو بعد بھی اسلام تیری میری دھی دے لکان دا سبق دیندا ہی افسوس ہے اسلام دا دعویٰ کرنا اس تو بعد او ترتیب نو الٹ دا جا اخیر تے آ کے مرد بچے گا مرد نو اتنے رکھ تانوں پتہ ہے مرن تو بعد اٹھنا تے ہے نا اب بول آخری گل دین لگے ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ مرن تو بعد اٹھو جو ماری پیر وہ آخری اللہ رو برابر قیامت تک سید الانبیاء کی امت اللہ کے ملانے معاشر میں ہوں دی اور جنہیں اجلے دین یا اللہ یا تو نظر پڑا جائے لاجر پچھو آئے نظر پڑا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضور کتب الوجود خواجہ محمد شفیع لجپال امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سچی دسے ہوئے اٹھنا نہیں قیامت والے دیہاڑ حضور نے فرمایا اینج ایک دن حضور تشریف لے کے جا رہے سن حضور وچلے سن سجے پاسے ابو بکر کھبے پاسے عمر پاک فرماندے نے جدوں اسی قیامت والے دن اٹھنا نا لوکو اودوں اسے ٹورے چ جانا ہے سچی دسیو جدوں قبراں جڑیاں قبراں انج دیاں ہون گیاں جن دے وچ مرد بی بی اسلام اس ترکیب دے نال جڑی میں عرض کر چکے ہاں دفنیچن گے انہاں دے بندے اگے ہون گے یا بیبیاں اے جڑے آندے نہیں انہاں نوں اگے لیاؤ اصل یہ نہیں آندا ہاں تقریر و بیانات پڑھ کے ویکھ جڑی اس نے 1836 دے اندر 5 فروری دے وچ تقریر کیتی کانگریس دے وچ اوتھے جڑی تقریر دے وچ انہاں آکھیا او نوجوانوں میں نے تمہیں مولویوں سے آزاد کروا دیا ہے پیروں سے آزاد کروا دیا ہے جو راہبری کرتے تھے ان ہتھکنڈوں تھے تمہیں میں نے آزاد کروا دیا ہے لیکن یاد رکھنا ایک میرا سبق اور وہ میں پورا نہیں کر پا رہا اور تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں وہ جب تم کامیاب ہو جاؤ جس طرح میں نے مردوں کو آزاد کروایا ہے پیروں مولویوں سے اور دینی راہبروں سے اسی طرح تم نے عورتوں کو بھی آزاد کروانا ہے جی یہ دا سبق ہے یہ دا چل رہا ہے سبق آخری شعر پیر باہودا بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سال سخیر سپار بولو فرمایا کامل مرشد او یارا سامنے بولا دھوکی بھانی چھپ
لو دوستو جتنی کا حاضری لگوا سکے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ناچیز دی یہ خدمت دین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، ہر تمہیں لالچ تو پناہ عطا فرمائے، اور حاجی صاحب قبلہ نو اللہ تعالیٰ اللہ دی رضا واسطے عمرہ کرن دی، اللہ دی رضا واسطے ہی محبوب دے دوارے دے ہوتے جان دی، اور ایسے ہی نیت دے نال سانو سارے انو حاضری نصیب فرمائے۔ دوستو خلوص نیت بڑی شاید ہے، سارے اعمال دا دار و مدار نیت ہے، نیت اچھی ہے انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہے، اور اگر نیت اچھی انسان دی نہ ہوئے تو جڈا مرضی کام کر لئیے وہ قابل قبول اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں ہے۔ لوکاں دی نگاہ دے وچ تے سارا کچھ اسی بن جاواں گے، نمازی بھی بن جائے گا، زکاتی بھی بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر ادو ہی قبول ہوئے گا جدو اساں خلوص نیت دے نال اپنے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو ادا کرن دی کوشش کران گے۔ اور سنو دوستو، نماز دوستو نماز دی پابندی کرو، اللہ رسول دے ناماں نو چنن دی کوشش کرو، تاکہ جتنی بھی روح زمین دے ہوتے بے ادبی ہو رہی ہے اس نو ختم کرو۔ اور میری گل ایک ذہن چ رکھیا جے، ساڑھے سنگیاں وچ بھی ایک بڑی عجیب عادت آ گئی ہے، ٹائم بنا لیا جی اتوار والے دن جانا ہے کاغذات واسطے، بس اتوار والے دن ہی جانا ہے۔ انہا مطلب ہے اتوار تک تیری نگاہ دے اندر کوئی اللہ رسول دا نام آ جاوے تے تینوں تو ہندی رخصت دیندہ ہے؟ میری گل نو ذرا سمجھے جے تے الٹ نہ لے جے، میری گل نو ذرا غور نہ چتھیا دے اردے وے ایک لمحے واسطے بھی ساڑا اسلام میں اجازت دیندہ ہے کہ یار ہفتے نو کٹھے ہونا ہے تے پھر ہی جانا ہے، اگے پیچھے تسی کام میں مصروف ہیں، لہذا اگر کوئی پیپا کھڑوتا ہے تو کھڑوتا رہے، اگر کوئی کھمبے نہ لٹکیا ہے تو لٹکیا رہے، اگر کوئی نالی تے پیا ہے نہیں جی آج تو کام دا دیہاڑ ہی نہیں ہے نا، اسی ایک دن خاص کیتا ہویا ہے۔ یار یہ دسو جڑا فقہاء نے ضابطہ بیان کیتا کہ وہ گزردیاں نال ہی کافر ہو جاندہ ہے، چھوڑن نال ہی چھوڑ دا پہ ہے، تے نظریہ رکھ لینا اسلام ایک لمحے واسطے بھی اللہ دے نام دی بے ادبی اور توہین دی اجازت نہیں دیتا، سارے کام رک دے رک جان، اپنی ہر شے نو روک کے اللہ رسول دے نامہ نو پہلے چک، اور اس سے دی برکت دے نال، اس سے دی برکت دے نال یہ انہاں کاغذات دی گل کر رہے ہیں جڑے تیری آنکھ دے سامنے آ جان۔ ویسے تے ساڈے کول اتنی طاقت نہیں بھی اسی پوری روح زمین دے چک لیے، تو میں پہلے ضابطہ کر چکے ہیں اپنی طاقت دے مطابق اطاعت ہوندی، لیکن اتنی گل ضرور ہے کہ جڑا آنکھ دے سامنے آ جائے اس نو نہ جان دیو، اس نو ضرور چکو اور فوراں چکو۔ آ جڑا دیر پا تک انہوں رکھی رکھنا، چلو جی ٹھیک ہے جی ہفتے والے دن کٹھے ہوواں گے، پھر نکلاں گے، پھر جاواں گے، پھر آواں گے، پھر کراں گے، ٹھیک ہے وہ بھی ترکیب رکھو پہ جہاں جتھے موقع بن جائے جتھے بھی تسی ویکھو، اے گل نہیں کہ ہن اج تے چھٹی ہے تے اج لہذا ہو لین دے، کوئی گل نہیں نا، اللہ رسول اس گل دے راضی نہیں، اس دے وچ اللہ رسول دی رضا ہے کہ جدوں بھی موقع ملے اللہ تعالی دے نام پاک نو زمین تو چنو۔ اور دوسری ضرور بس کافی خدا کل بھائی بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب، بعد نماز عشاء، آج میں اعلان چلے گا، بولو ذرا محبت رہا سبحان اللہ۔ عشاء تو بعد بھی ہے، مغرب تو بعد بھی ہے، تے محفل پاک ہے، بھائی محمد خوشی صاحب اہتمام فرمایا، اور دوسرا اور کچھ سنگین ہے کی نام ہے ابھی بٹی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی محفل کرن دا ارادہ رکھ دیں، سنیو انہاں درختان دے پتیاں دی طرح ہی نال جڑ جاؤ گے تو انشاءاللہ بقا ہے، ورنہ جگ ویکھی بیٹھے تھی جس جہان کوئی مذہبی لیڈر نہیں پہ بچ دے جڑے اپنے آپ مذہبی لیڈر شمار کر دینے تے تھلے عوام بیچاری دا کی حال ہونا ہے۔ بس یہی ہے کہ جتھے جتھے مراکز نے، جتھے جتھے چشمے وگدے پے نے، اپنا اپنا حصہ ضرور لو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میری تقریر دے وچ کوئی خطا غلطی او میرے طرفوں میرے نفس دی شامت جو صحیح او اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر جو میں بولیا وہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، تے قبلہ نسیم صاحب دعا فرمان گے نا